منافق تو اس کو کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، کلمہ اسلام پڑھے، اور کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ضروریات دین کا انکار کر کے جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے، اور ظاہر کرے اسلام اور دل میں کفر کو چھپائے، اور ایسے افعال کرے جو منافی ایمان اور اسلام ہیں۔ یہ صدر اسلام میں تفریق تھی کہ مومن خالص اور منافق، اور دونوں پر جو ہے ایک زمانے تک احکام اسلام جو ہے وہ جاری تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے صدر اسلام ہی میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کے زمانے میں ہی ان کو جو ہے الگ کر دیا گیا، اور ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ کچھ مدینے کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خون نفاق ہو گئی ہے، اے محبوب تم ان کو خود نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اس آیت کے تحت جو ہے وہ در منصور وغیرہ میں جو ہے یہ آیا ہے کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی نے 36 منافقین کو جمعے کے دن برسر منبر پکار کر کے، ایک ایک کا نام پکار کر کے ان کو اپنی مسجد نبی سے نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کسی کام سے جو ہے وہ گئے ہوئے تھے، جمعے کا دن تھا، ان کو کچھ دیر ہو گئی، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں اور منہ چھپا رہے ہیں، اور ان کو تو یہ شرم آئی اور ڈر ہوا کہ ہمیں حضرت عمر نے دیکھ لیا، ہمارا کیا ہو گیا۔ اور حضرت عمر ان لوگوں کو جانتے نہیں تھے، ان کے دل کی حالت نہیں جانتے تھے، حضور ان کے دل کی حالت پر مطلع ہوئے، اللہ کے بتانے سے ان کو نکالا اور ان کو خالص مسلمانوں سے جو ہے الگ کیا۔ وہ نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک عنہ نے جو ان کے نزدیک وہ ظاہری طور پر مسلمان تھے، ان کو مسلمان سمجھ کر کے جو ہے ان کو یہ شرم آئی کہ ارے یہ لوگ جو ہے مطلب ہے کہ جو ہے نکل رہے ہیں، جمعہ ختم ہو گیا، اب یہ کیا ہوگا۔ ان کو جو ہے یہ ہوا۔ اب جب دیکھا کہ سرکار جو ہے جلوہ افروز ہے ممبر پر اور فرما رہے ہیں اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق، اے فلان تو نکل جا اس لیے کہ تو منافق ہے، اے فلان تو نکل جا اس لیے کہ تو منافق ہے، یہاں تک کہ 36 منافقوں کو سرکار نے جو ہے وہ نکالا۔ تو یہ منافق اور مومن کی تفریق جو ہے وہ صدر اسلام میں تھی، اور اب یہ تفریق نہیں ہے، یا تو کافر اصلی ہے یا پھر جو ہے مومن ہے، سرکار پر جو ایمان رکھنے والا اور سرکار پر اپنی جان قربان کرنے والا، سرکار کی تعظیم کرنے والا اور ضروریات دین کا پر ایمان لانے والا، یا مرتد ہے جو کہ کلمہ پڑھ کر کے جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ قرآن نے جو ہے ان کے جو ہے مرتد ہونے کا جو ہے اعلان فرما دیا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے مت بناؤ، تم جو ہے ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ کافر ہو گئے۔ اور یہ آیت بھی جو ہے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر اتری، جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً غزوہ تبوک میں تھے یا کسی اور غزوے میں تھے، تو کسی ایک شخص کی اونٹنی جو ہے وہ گم گئی، اس نے آ کر کے پوچھا، اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو چھپی ہوئی باتوں کی خبر ہے، غیب کی خبر ہے، نبی تو پوچھتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ میری اونٹنی گم گئی ہے، سرکار بتائیے کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری اونٹنی جو ہے فلاں جگہ پر ہے، اور فلاں اس کی جو ہے مطلب ہے کہ جو ہے فلاں پیڑ سے جو ہے اس کی جو ہے لگام جو ہے ہلکی ہوئی ہے۔ تو وہ گیا اور جا کر کے وہاں سے وہ اپنی اونٹنی جو ہے اس کو مل گئی۔ اب یہاں پر جو ہے منافقین جو لشکر میں موجود تھے، سرکار کے ساتھ جہاد کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ بولے یحدثنا محمد ان ناقۃ فلان بوادی قضا وما يدریہ بالغیب،
محمد یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی جو ہے وہ فلاں وادی میں ہے، یہ کیا غیب جانے؟ جو وہابی آج بول رہا ہے وہ کل کے منافق جو ہے بول رہے ہیں۔ جی ہاں، تو اب جو وہابی آج بول رہا ہے کل کے منافق بول رہے ہیں، تو قانون الہی نہیں بدل سکتا ہے۔ ان کے لیے جو ہے یہ آیت کریمہ اتری، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اگر تم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی جو ہے کھیل کرتے تھے، ہم ہنسی کرتے تھے۔ تو تم کہہ دو کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے اور اس کی آیاتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے تم ٹھٹا کرتے تھے؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ جی تو اب جو ہے جو وہ صدر اسلام میں منافق کا حکم تھا، اب وہ حکم نہیں ہے، اب کافر ہے یا مرتد ہے یا کافر اصلی ہے یا مومن ہے۔